تو آپ نے بالکل چھپرے سے شروع کیا 35 طلبہ سے، اور اب تو ماشاءاللہ 3500 سے اوپر چلے گئے۔ تو اس وقت یعنی کوئی دل میں کوئی داعیہ تھا، کوئی توکل تھا، کسی بزرگ نے آپ کو بھیجا تھا، کوئی آپ نے خواب دیکھا تھا؟ بالکل جنگل، یہاں ساتھی بتاتے ہیں کوئی گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیکر دے، اور آپ نے وہاں کے دورہ حدیث شریف پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت کیا دل کی کیفیات اور کیا دل میں تھا، وہ تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ صدیقیہ کراچی کے ممتاز دینی تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے۔ آج یہاں حاضری ہوئی تو یہاں تقریباً 1500 سے 1800 علماء و طلباء افطار کے دسترخوان پر تھے۔ وہ مناظر آپ دیکھیں گے تو حضرت ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ زندگی کا ایک حصہ نہیں بلکہ پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور اس کی برکت ہے کہ آج ملک بھر میں علماء و طلباء کے مجمع میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت چھٹیوں میں تو مدرسوں میں طلباء دیکھنے کو نہیں ملتے، تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا سلسلہ ہے۔ جس استاد سے ہمارا تعلق رہا اور 28 سال جہاں میں نے امامت اور خطابت بھی کی، اور تقریباً یہ ہے کہ 7 سال میں نے وہاں پڑھا، اس کے علاوہ تدریس کی، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج بھی یہی دیکھا کہ بس وہ پڑھنے پڑھانے والے۔ اب چھٹیوں میں میرے لیے اگر طلبہ نہ ہو تو بس میری زندگی جہنم بن جاتی ہے، اس وجہ سے ٹوٹا پوٹا پڑھا لیتا ہوں۔ اب اللہ کے فضل سے روز بروز آپ دیکھ بھی رہے، ابھی تقریباً 600-700 طلبہ تو ہوں گے، اس میں وہ بھی درجہ اولیاء کے دور تفسیر میں، باقی زیادہ تر علماء ہی ہے۔ یہ 1500 کا مجمع علماء اور مدرسین، اس میں بس یہ مشغلہ ہے، یہی مصروفیت ہے۔ ابھی یہ 8-10 دن کے بعد پھر شوال کے بعد پھر پڑھائی شروع ہوگی۔ یہ 10-12 دن ہمارے لیے بہت بھاری گزرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے ادارہ آپ کا ہے الحمدللہ، طلبہ کا رجحان ہے، طلبہ آ رہے، مصروف ہے، انہیں کے ساتھ دعا فرمائے، یہی مشغلہ ہے ہمارا، اور کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت جب آپ نے بالکل یہاں شروع کیا تھا چھپرے میں، تو آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تھا کہ یعنی 35 طلبہ آپ فرما رہے ہیں؟ 35 طلبہ بھی بڑے بات ہے، مطلب بڑے بڑے جامعات میں 35 طلبہ نہیں ہوتے دورے میں، تو آپ نے بالکل چھپرے سے شروع کیا 35 طلبہ سے، اور اب تو ماشاءاللہ 3500 سے اوپر چلے گئے۔ تو اس وقت یعنی کوئی دل میں کوئی داعیہ تھا، کوئی توکل تھا، کسی بزرگ نے آپ کو بھیجا تھا، کوئی آپ نے خواب دیکھا تھا؟ بالکل جنگل، یہاں ساتھی بتاتے ہیں کوئی گھر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیکر دے، اور آپ نے وہاں کے دورہ حدیث شریف پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت کیا دل کی کیفیات اور کیا دل میں تھا، وہ تھوڑا سا ابتدا میں۔ مولانا مدنی صاحب، اکابر کی تاریخ سامنے ہے۔ دیوبند ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہو گیا تھا، اس لیے میرے سامنے بھی یہ تھا کہ میں پیچھے نہیں ہوں، 4-5 طالب علم ہوں گے۔ ہمارے عزیز ہے حضرت اقدس مولانا یوسف افشانی صاحب، جامع فاروقیہ کے استاد ہیں۔ حضرت جی نے فرمایا لیکن کچھ حالات اس قسم کے تھے کہ جو ہاں جامع کو چھوڑ کر کے میں ادھر آ گیا، تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ جائیں گے وہاں مدرسے کی تعمیر کرانے میں بھی آپ کو وقت لگے گا، اولا سے سلسلہ متوسطہ سے شروع کریں گے، دور حدیث تک 15-20 سال لگیں گے، پھر دورے میں 5-10 لڑکے آئیں گے۔ بس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بن پاتا ہے۔ تاریخ اکابرین کے سامنے تھی الحمدللہ، 30-35 طلبہ، اگلے سال پھر وہ 100 تک پہنچے۔ حضرت شیخ صاحب خود بھی تشریف لائے۔ اب تو کلاس میں جگہ ہی نہیں ہے، 450 ہمارے کلاس میں، اتنی گنجائش بھی نہیں، اب اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ مسجد کے دوسرے حصے پہ جو دوسری منزل آپ نے دیکھا ہے، اس میں تو 4-5 ہزار آدمی بلکہ زیادہ بھی آ سکتے۔ وقتی طور پر فی الحال کوئی تعمیرات بھی نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے، فی الحال یہیں کلاس شروع کریں گے جب تک کہ ان کی درسگاہ بن جائے، چونکہ مسجد میں پڑھنا پڑھانا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ اساتذہ جو کہ اجرت لے رہے ہوں تو ان کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ کچھ اداروں میں ہمارے مسجد میں اساتذہ، تنخواہ والے اساتذہ، وظیفہ والے حضرات بھی پڑھاتے ہیں، وہ بہرحال شرعاً اس میں کراہیت تو ہے، لیکن وہ حضرات مجبور ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو فقہا یہی کہتے ہیں جب انشاءاللہ کلاس بن جائے گی تو پھر یہ ہے کہ ہم اسی کلاس ہی میں پڑھائیں گے۔ مسجد میں ظاہر ہے کہ پڑھانا تو ثواب ہی ہے، لیکن یہ کہ جو اساتذہ تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو وقتی طور پر فی الحال مسجد میں کلاس ہماری لگے گی، دور حدیث کی بھی، دور حدیث کی کلاس ناکافی ہے، بس آپ کی دعائیں رہیں انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ یہاں چھپروں میں سلسلہ میں نے شروع کیا تھا،
لیکن بس سلیم اللہ خان کی دعائیں ہیں اور مولانا نور محمد صاحب، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات الحمدللہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ حضرت لاکھوں لوگ تقریباً آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر، تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک دعوت دیتے ساتھیوں کے کہ جب کراچی آئیں تو جامعہ صدیقیہ آئیں، آپ کی طرف سے ایک دعوت۔ تو میں آج آیا ہوں تو میری تو آنکھیں کھل گئیں، ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ جنگل میں منگل صحیح معنوں میں اگر یہ محاورہ ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر ہے، بڑی رونق ہے۔ تو آپ ان حضرات کو دعوت دیں کہ کراچی تشریف لائیں تو یہاں بھی تشریف لائیں۔ حضرت ادارہ تو آپ ہی کا ہے، آپ کو دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو ایک نوکر ہوں اور ملازم ہوں یہاں، آپ ہی کی طرف سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ ادارے کی دیکھ بھال آپ ہی کریں گے۔ یہاں جو ہمارے اساتذہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہر طرح سے مجھے فارغ کر دیا ہے۔ بہرحال بھاگ دوڑ، پریشانیاں سب کچھ اساتذہ ہی کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ ان کی تعاون کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے درس و تدریس کے لیے فارغ ہوں۔ آپ کو دعوت دینا نہیں، آپ سے اپیل بھی ہے اور آپ سے یہی گزارش ہے، ادارہ آپ ہی کا، آپ ہی سنبھالے۔ مجھے آپ لوگوں نے یہاں لا کر کے چھوڑ دیا ہے، آپ خود دیکھ بھال کر لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔